جو آپ کو میں واقعات سنا رہی ہوں، یہ سچے واقعات ہیں جو بزرگوں کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی قصے نہیں ہیں کہ ہم بیٹھ کر سنتے رہیں اور عمل کے لحاظ سے ہم صفر پہ ہی رہیں۔ یہ واقعات ہیں ان کے جن کو عبرت کا نشان بنا کر اللہ نے ہمارے سامنے کھڑا کیا۔ ایک بچی کا واقعہ آپ کو سناؤں گی، اس سے آپ کا دل دہل کے رہ جائے گا کہ تکبر کی کتنی بڑی سزا دی اللہ نے اس بچی کو، کتنی بڑی سزا ملی اس کو تکبر کی۔ جیسے ہم نے پڑھا نا ایک واقعہ کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے اس کو کتنی بڑی سزا ملتی ہے، کہ ایک لڑکے نے اپنی بہن کو، اس کے بعد وہ واقعہ سناتی ہوں میں، جو میں نے سنانے کے لیے اصل میں آپ لوگوں کو کہا کہ میں سناؤں گی۔ ایک لڑکے نے اپنی بہن کو دفنایا اور دفناتے ہی اس کو یاد آیا، چند قدم آگے گیا کہ میرا پرس دفناتے ہوئے اندر شاید گر گیا ہے، اور میں تو آیا ہوا بھی دوسرے شہر سے ہوں، تو اس میں میرے ضروری ڈاکومنٹس ہیں۔ خیر وہ مفتیوں کے پاس گیا، شارٹ کر کے آپ کو سنا رہی ہوں۔ اس کو جب یاد آیا بڑا پریشان ہوا، مفتیوں کے پاس گیا اور کہا کہ جی میرا تو اس طرح کا مسئلہ ہے، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا اگر بہت ضروری کاغذات ہیں تو اتنا قبر میں حصہ کھود کے آپ نکال سکتے ہیں، دیکھ لیں اجازت ہے۔ اس نے ابھی چند سیکنڈ پہلے دفنا کر جو گئے ہیں، تھوڑی ہی دیر بعد قبر کو کھودنے آئے ہیں تو قبر آگ کے شعلوں سے بھر رہی تھی۔ ہاں اللہ اکبر، قبر یہاں تو حدیث کا مفہوم ہے جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ قبر آگ کے شعلوں سے بھر رہی تھی۔ وہ دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اپنی ماں سے بھاگ کر گیا، پوچھا امی یہ کیا ماجرا میں دیکھ کر آیا ہوں کہ ہماری بہن کا انتقال ہوا اور ابھی کچھ لمحے پہلے اس کو دفنایا گیا اور اس کی قبر آگ کے شعلوں سے بھر رہی ہے، آگ سے بھری۔ بولنے میں بات بڑی آسان لگ رہی ہے، سننے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، جس کے اوپر آگ جلی ہوگی سوچو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس کا کفن تک جلا ڈالا اللہ نے، اس کو راکھ کا بنا دیا اللہ نے۔ ایسا کیا کر رہی تھی کہ اس کو اللہ نے یہ عذاب دے دیا؟ کیا کر رہی تھی ایسا؟ کیا کر رہی تھی وہ ایسا کہ اللہ نے اس کو یہ عذاب دیا؟ ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا نماز تو پڑھتی تھی پر نماز میں سستی بہت کرتی تھی۔ یار پڑھ لیتا ہوں، یار پڑھ لیتی ہوں، یار کر لیتی ہوں، یار ابھی بہت ٹائم ہے یار، او ہو جماعت تو نکل ہی گئی، او ہو دوسری نماز کا ٹائم آ گیا۔ یہ ہمارے بھی ہیں نا، یہ جملے ہیں یا نہیں ہے؟ سچ بتائیں، ہمارے بھی یہی جملے ہیں، یہی ایکسکیوزز ہیں، یہی ہم بھی اللہ کو جھوٹی سچی تعویلیں دے کے نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں۔ کہا نماز تو پڑھتی تھی لیکن نماز میں سستی بہت کرتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ عذاب دیا ہوگا۔ اور دوسری خامی اس کے اندر یہ تھی کہ وہ لوگوں کی ٹو میں بہت لگی رہتی تھی کہ اس کے گھر کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آج ہم پریشان اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں پریشانی ہے کوئی، یا ہمیں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، ہم پریشان اس لیے کہ دوسرا خوش کیوں ہے، وہ کیوں خوش ہے اپنے گھر میں، اس کی ساس سے اتنی کیوں بنتی ہے، اس بھابھی نند کی اتنی کیوں بن رہی ہے، اس دیورانی جٹھانی کی اتنی کیوں بن رہی ہے، وہ ہیپی فیملی کیوں کہلائی جا رہی ہے، وہ ہیپی میرڈ لائف کیوں گزار رہے ہیں۔ یہ تکلیف ہے ہمیں، یہ تکلیف نہیں ہے کہ مجھے کوئی ٹینشن ہے، ٹینشن نہیں ہے ہمیں یہ ٹینشن ہے کہ دوسرا خوش کیوں ہے، دوسرا خوش کیوں ہے، ہمیں سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو یہ سزا دی قبر میں کہ دنیا میں ہی اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا، تو سوچیں آخرت میں کیا حال ہوگا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے وہ ذلت کی موت مرے گا، اور تکبر کرنے والا قیامت والے دن
چونٹیوں کی مانند ہوگا۔ ابھی جو میں آپ کو قصہ واقعہ سنانے والی ہوں نا، وہ تکبر والی لڑکی کا ہے کہ یہ لڑکی تکبر کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس کے والد نے اسے کہا کہ بیٹا، یہ اب جو دوسرا واقعہ جو میں آپ کو کہہ رہی تھی سناؤں گی وہ سنانے لگے ہوں۔ پچھلا سنایا نماز میں سستی کرنے والی لڑکی کا کہ اس کی قبر کو اللہ نے کس سے بھر دیا۔ یہ دنیا میں ہی اللہ نے اس کو عذاب دیا۔ یاد رکھیے گا، بعض اوقات اللہ گناہوں کی سزا بیماریوں کی صورت میں بھی دیتا ہے اور لوگوں کی نظر میں گرا دیتا ہے۔ یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے گناہوں کی سزا کی، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ ہاں، یہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے کہ اللہ کبھی بیماریوں میں ڈال دے، کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے، ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ہی ہو، ہر دفعہ نہیں۔ آپ دیکھیں کوئی پریشانی آپ پر آئی ہے تو آپ کا رخ کس طرف ہے؟ اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف زیادہ ہو گیا تو سمجھ لیں اللہ کی طرف سے یہ آپ کے اوپر آزمائش ہے، اس سے درجے بڑھیں گے۔ اور اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف بڑھ گیا ہے تو سمجھ جائیں یہ مصیبت ہے۔ ایک ڈاکٹر لڑکی تھی، اس کے ابو نے ایک دفعہ اسے کہا بیٹا شادی کر لو، تو اس کے تکبرانہ جملہ کہ ابو میرے قابل تو کوئی ہے ہی نہیں، میں ڈاکٹر، میں ایسے ویسے ایرے غیرے رشتے سے تھوڑی شادی کر لوں گی جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب کوئی میرے قابل آپ کو نظر آیا نا تب بتائیے گا مجھے۔ میرے خوبصورتی، میں اتنی جوان، میں ڈاکٹر، میں اتنا پیسہ کماتی ہوں۔ تکبر، 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 متکبر چونٹیوں کی مانند ہوں گے قیامت والے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا متکبر قیامت والے دن چونٹیوں کی مانند ہوں گے۔ ہاں، یہ پنی پنی چونٹیاں ہیں نا، ان کی طرح ہوں گے متکبر قیامت والے دن۔ تو پھر کہا اس لڑکی نے تکبر کا بول بولا۔ وہ کسی کا آپریشن کر رہی تھی، اس آپریشن کے دوران اس کے ہاتھوں کو ایسی بیماری لگی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، ہاتھ ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی بوڑھا، جیسے سکن پھٹی ہوئی جلی ہوئی، ایسے ہاتھ ہوتے۔ تو اس کے ہاتھوں کو ایسی بیماری لگی کہ اس کے ہاتھوں کی سکن ایسے ہوگی جیسے بلی کے بچے کی نہیں ہوتی، بوڑھوں والی سکن ہو گئی کہ جھریاں ہی جھریاں، جھریاں ہی جھریاں اس کے ہاتھوں پہ، اور سکن لٹکنے لگ گئے۔ اب جب کوئی رشتہ دیکھنے آتا تو وہ اپنے ہاتھ چھپاتی، پردہ تو وہ کرتی نہیں تھی کہ پردے سے بہت کچھ اللہ چھپا لیتا، وہ اپنے ہاتھ چھپاتی، سر کھلا ہوا ہے، منہ کھلا ہوا ہے، ہاتھ چھپاتی، تو اگلا فیل کرتا کہ بھائی یہ ہاتھ کیوں چھپاتی ہے۔ جب اس سے کہتے دکھاؤ تو اگلا ڈر جاتا، یہ کیا منہ ایسا اور ہاتھ ایسا۔ کوئی سمجھتا اس نے سرجری کروائی ہوئی ہے منہ پہ، کوئی سمجھتا کہ منہ پہ میک اپ لگا ہوا ہے، کوئی کچھ سمجھتا، کوئی کچھ سمجھتا، اور رشتے سے انکار ہو جاتا، رشتے والے واپس چلے جاتے۔ ایسے ہی کئی سال تک اس کے رشتے آئے کہ وہ 36 سال کی ہو گئی۔ جب وہ 36 کی ہوئی، ظاہر حسن بھی جانے لگا، جوانی بھی جانے لگی، اور باہر نکل نکل کے مردوں کی ہوس بھی دیکھ لی اس نے، سب کچھ دیکھ بیٹھی۔ تو اس کا باپ کہتا ہے، ایک دن مجھے کہتی ہے کہ کسی سے بھی میری شادی کروا دیں، اب میں 36 سال کی ہو گئی ہوں، اب میرا حسن بھی چلا گیا اور مجھے میری سزا بھی مل گئی، حتیٰ کہ ہم کسی مزدور، میں کسی ریڑھی والے سے بھی شادی کر لوں گی۔ اب ہم جو رشتہ دیکھیں وہ انکار کرے، جو رشتہ دیکھیں وہ انکار کرے۔ ایک دن میں نے اپنی بچی کو، کہتے ہیں، ایسے روتے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا کہ میں برداشت نہ کر سکا کہ یہ وہی متکبر بچی ہے، اللہ نے اس کو اس نہج پہ لے آیا کہ یہ اپنی شادی کے لیے رو رہی ہے۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، کہنے لگے کہ اس کی شادی نہ ہوئی، 40 سال کی یہ ہو گئی اور اس کے لیے کوئی رشتہ نہیں مل رہا تھا، اس کے تکبرانہ بول کی وجہ سے کہ میں ہوں، میرا حسن ہے۔ لڑکیاں کہتی ہیں نا ماں کو، ابے ہمیں نہیں کرنی شادی یار، آپ کی طرح بننا ہے، بس بچے پیدا کرو اور شادیاں کرو اور گھروں میں رہو۔ میں نے کانوں سے سنے یہ جملے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں۔ کیا پا لیا آپ نے شادی کر کے؟ اللہ اکبر، ہیں؟ کیا پا لیا؟ کیا پا لیا شادی کر کے؟
ایک عزت والی زندگی پالی، اس معاشرے کی ہوس والی نظروں سے بچ گئی، اپنے آپ کو عزت دار کہلایا، تیری ماں بنی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت آئی، یہ پا لیا۔ ابھی کیا پا لیا آپ نے یار؟ جو شادی کر لی، مجھے بھی دھونک رہی ہیں، سنا ہے میں نے۔ اس لڑکی نے بھی ایسے کہا، اور دیکھ لیں پھر آخر میں 45-40 سال تک وہ گڑ گڑاتی رہی اور اس کا رشتہ نہ ہوا۔ اللہ کو تکبر اتنا ناپسند ہے، اور خاص طور پہ جو ہم ماں باپ کے ساتھ جملہ بول جائیں، اللہ گناہوں کی سزا اس کو بیماری کی صورت میں دی، صرف ہاتھ ہی خراب تھے نا، ڈاکٹر بھی تھی، پڑھی لکھی بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن رشتہ نہیں ہو رہا۔ ابھی بھی کئی ایسی آنٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، عورتیں ہیں جو بیرسٹرز ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، کیونکہ شروع میں وہ تکبر پر تھی کہ ہم کچھ بن گئی ہیں، ہم نے دنیا فتح کر لی ہے، عورت کے نام سے ان کو نفرت ہونے لگی تھی۔ اب دیکھیں پھر کہاں ہے وہ۔ ہاں، تکبر نہیں کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر میں نے کوئی نعمت دی ہے تو میں چھین بھی سکتا ہوں، میں چھین بھی سکتا ہوں۔ اللہ چھیننے پہ قادر، اللہ دینے پہ قادر، اللہ زندہ کو مردہ قرار دینے پہ قادر، اللہ مردہ کو زندہ کرنے پہ قادر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو آپ کو میں واقعات سنا رہی ہوں، یہ سچے واقعات ہیں جو بزرگوں کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی قصے نہیں ہیں کہ ہم بیٹھ کر سنتے رہیں اور عمل کے لحاظ سے ہم صفر پہ ہی رہیں۔ یہ واقعات ہیں ان کے، جن کو عبرت کا نشان بنا کر اللہ نے ہمارے سامنے کھڑا کیا۔ ایک بچی کا واقعہ آپ کو سناؤں گی، اس سے آپ کا دل دہل کے رہ جائے گا کہ تکبر کی کتنی بڑی سزا دی اللہ نے اس بچی کو، کتنی بڑی سزا ملی اس کو تکبر کی۔ جیسے ہم نے پڑھا نا ایک واقعہ کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے اس کو کتنی بڑی سزا ملتی ہے، کہ ایک لڑکے نے اپنی بہن کو، اس کے بعد وہ واقعہ سناتی ہوں جو میں نے سنانے کے لیے اصل میں آپ لوگوں کو کہا کہ میں سناؤں گی۔ ایک لڑکے نے اپنی بہن کو دفنایا، اور دفناتے ہی اس کو یاد آیا، چند قدم آگے گیا کہ میرا پرس دفناتے ہوئے اندر شاید گر گیا ہے، اور میں تو آیا ہوا بھی دوسرے شہر سے ہوں، تو اس میں میرے ضروری ڈاکومنٹس ہیں۔ خیر وہ مفتیوں کے پاس گیا، شارٹ کر کے آپ کو سنا رہی ہوں۔ اس کو جب یاد آیا، بڑا پریشان ہوا، مفتیوں کے پاس گیا اور کہا کہ جی میرا تو اس طرح کا مسئلہ ہے، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا اگر بہت ضروری کاغذات ہیں تو اتنا قبر میں حصہ کھود کے آپ نکال سکتے ہیں، دیکھ لیں، اجازت ہے۔ اس نے ابھی چند سیکنڈ پہلے دفنا کر جو گئے ہیں، تھوڑی ہی دیر بعد قبر کو کھودنے آئے ہیں تو قبر آگ کے شعلوں سے بھر رہی تھی۔ ہاں، اللہ اکبر۔ قبر یہاں تو حدیث کا مفہوم ہے، جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ قبر آگ کے شعلوں سے بھر رہی تھی۔ وہ دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اپنی ماں سے بھاگ کر گیا، پوچھا امی یہ کیا ماجرا میں دیکھ کر آیا ہوں کہ ہماری بہن کا انتقال ہوا اور ابھی کچھ لمحے پہلے اس کو دفنایا گیا اور اس کی قبر آگ کے شعلوں سے بھر رہی ہے، آگ سے بھری۔ بولنے میں بات بڑی آسان لگ رہی ہے، سننے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، جس کے اوپر آگ جلی ہوگی سوچو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس کا کفن تک جلا ڈالا اللہ نے، اس کو راکھ کا بنا دیا اللہ نے۔ ایسا کیا کر رہی تھی کہ اس کو اللہ نے یہ عذاب دے دیا؟ کیا کر رہی تھی ایسا؟ کیا کر رہی تھی وہ ایسا کہ اللہ نے اس کو یہ عذاب دیا؟ ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا نماز تو پڑھتی تھی پر نماز میں سستی بہت کرتی تھی۔ یار پڑھ لیتا ہوں، یار پڑھ لیتی ہوں، یار کر لیتی ہوں، یار ابھی بہت ٹائم ہے یار، او ہو جماعت تو نکل ہی گئی، او ہو دوسری نماز کا ٹائم آ گیا۔ یہ ہمارے بھی ہیں نا، یہ جملے ہیں یا نہیں ہے؟ سچ بتائیں، ہمارے بھی یہی جملے ہیں، یہی ایکسکیوزز ہیں، یہی ہم بھی اللہ کو جھوٹی سچی تعویلیں دے کے نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں۔ کہا نماز تو پڑھتی تھی لیکن نماز میں سستی بہت کرتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ عذاب دیا ہوگا۔
اور دوسری خامی اس کے اندر یہ تھی کہ وہ لوگوں کی ٹو میں بہت لگی رہتی تھی کہ اس کے گھر کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آج ہم پریشان اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں پریشانی ہے کوئی، یا ہمیں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، ہم پریشان اس لیے کہ دوسرا خوش کیوں ہے، وہ کیوں خوش ہے اپنے گھر میں، اس کی ساس سے اتنی کیوں بنتی ہے، اس بھابھی نند کی اتنی کیوں بن رہی ہے، اس دیورانی جٹھانی کی اتنی کیوں بن رہی ہے، وہ ہیپی فیملی کیوں کہلائی جا رہی ہے، وہ ہیپی میرڈ لائف کیوں گزار رہے ہیں۔ یہ تکلیف ہے ہمیں، یہ تکلیف نہیں ہے کہ مجھے کوئی ٹینشن ہے، ٹینشن نہیں ہے ہمیں یہ ٹینشن ہے کہ دوسرا خوش کیوں ہے، دوسرا خوش کیوں ہے، ہمیں سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو یہ سزا دی قبر میں کہ دنیا میں ہی اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا، تو سوچیں آخرت میں کیا حال ہوگا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے وہ ذلت کی موت مرے گا، اور تکبر کرنے والا قیامت والے دن چونٹیوں کی مانند ہوگا۔ ابھی جو میں آپ کو قصہ واقعہ سنانے والی ہوں نا، وہ تکبر والی لڑکی کا ہے کہ یہ لڑکی تکبر کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس کے والد نے اسے کہا کہ بیٹا، یہ اب جو دوسرا واقعہ جو میں آپ کو کہہ رہی تھی سناؤں گی وہ سنانے لگے ہیں۔ پچھلا سنایا نماز میں سستی کرنے والی لڑکی کا کہ اس کی قبر کو اللہ نے کس سے بھر دیا، یہ دنیا میں ہی اللہ نے اس کو عذاب دیا۔ یاد رکھیے گا، بعض اوقات اللہ گناہوں کی سزا بیماریوں کی صورت میں بھی دیتا ہے اور لوگوں کی نظر میں گرا دیتا ہے، یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے گناہوں کی سزا کی، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ ہاں، یہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے کہ اللہ کبھی بیماریوں میں ڈال دے، کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے، ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ہی ہو، ہر دفعہ نہیں۔ آپ دیکھیں کوئی پریشانی آپ پر آئی ہے تو آپ کا رخ کس طرف ہے، اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف زیادہ ہو گیا تو سمجھ لیں اللہ کی طرف سے یہ آپ کے اوپر آزمائش ہے، اس سے درجے بڑھیں گے، اور اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف بڑھ گیا ہے تو سمجھ جائیں یہ مصیبت ہے۔ ایک ڈاکٹر لڑکی تھی، اس کے ابو نے ایک دفعہ اسے کہا بیٹا شادی کر لو، تو اس کے تکبرانہ جملہ کہ ابو میرے قابل تو کوئی ہے ہی نہیں، میں ڈاکٹر، میں ایسے ویسے ایرے غیرے رشتے سے تھوڑی شادی کر لوں گی جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جب کوئی میرے قابل آپ کو نظر آیا نا تب بتائیے گا مجھے، میرے خوبصورتی، میں اتنی جوان، میں ڈاکٹر، میں اتنا پیسہ کماتی ہوں۔ تکبر، 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 متکبر چونٹیوں کی مانند ہوں گے قیامت والے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا متکبر قیامت والے دن چونٹیوں کی مانند ہوں گے۔ ہاں، یہ پنی پنی چونٹیاں ہیں نا، ان کی طرح ہوں گے متکبر قیامت والے دن۔ تو پھر کہا اس لڑکی نے تکبر کا بول بولا، وہ کسی کا آپریشن کر رہی تھی، اس آپریشن کے دوران اس کے ہاتھوں کو ایسی بیماری لگی، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، ہاتھ ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی بوڑھا، جیسے سکن پھٹی ہوئی جلی ہوئی، ایسے ہاتھ ہوتے، تو اس کے ہاتھوں کو ایسی بیماری لگی کہ اس کے ہاتھوں کی سکن ایسے ہوگی جیسے بلی کے بچے کی نہیں ہوتی، بوڑھوں والی سکن ہو گئی کہ جھریاں ہی جھریاں، جھریاں ہی جھریاں اس کے ہاتھوں پہ، اور سکن لٹکنے لگ گئے۔ اب جب کوئی رشتہ دیکھنے آتا تو وہ اپنے ہاتھ چھپاتی، پردہ تو وہ کرتی نہیں تھی کہ پردے سے بہت کچھ اللہ چھپا لیتا، وہ اپنے ہاتھ چھپاتی، سر کھلا ہوا ہے، منہ کھلا ہوا ہے، ہاتھ چھپاتی، تو اگلا فیل کرتا کہ بھائی یہ ہاتھ کیوں چھپاتی ہے، جب اس سے کہتے دکھاؤ تو اگلا ڈر جاتا، یہ کیا منہ ایسا اور ہاتھ ایسا، کوئی سمجھتا اس نے سرجری کروائی ہوئی ہے منہ پہ، کوئی سمجھتا کہ منہ پہ میک اپ لگا ہوا ہے، کوئی کچھ سمجھتا، کوئی کچھ سمجھتا، اور رشتے سے انکار ہو جاتا، رشتے والے واپس چلے جاتے۔ ایسے ہی کئی سال تک اس کے رشتے آئے کہ وہ 36 سال کی ہو گئی، جب وہ 36 کی ہوئی ظاہر حسن بھی جانے لگا، جوانی بھی جانے لگی، اور باہر نکل نکل کے مردوں کی ہوس بھی دیکھ لی اس نے، سب کچھ دیکھ بیٹھی،
تو اس کا باپ کہتا ہے ایک دن مجھے کہتی ہے کہ کسی سے بھی میری شادی کروا دیں، اب میں 36 سال کی ہو گئی ہوں، اب میرا حسن بھی چلا گیا اور مجھے میری سزا بھی مل گئی، حتیٰ کہ ہم کسی مزدور، میں کسی ریڑھی والے سے بھی شادی کر لوں گی۔ اب ہم جو رشتہ دیکھیں وہ انکار کرے، جو رشتہ دیکھیں وہ انکار کرے۔ ایک دن میں نے اپنی بچی کو کہتے ہیں ایسے روتے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا کہ میں برداشت نہ کر سکا کہ یہ وہی متکبر بچی ہے، اللہ نے اس کو اس نہج پہ لے آیا کہ یہ اپنی شادی کے لیے رو رہی ہے۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، کہنے لگے کہ اس کی شادی نہ ہوئی، 40 سال کی یہ ہو گئی اور اس کے لیے کوئی رشتہ نہیں مل رہا تھا، اس کے تکبرانہ بول کی وجہ سے کہ میں ہوں، میرا حسن ہے۔ لڑکیاں کہتی ہیں نا ماں کو، ابے ہمیں نہیں کرنی شادی یار، آپ کی طرح بننا ہے، بس بچے پیدا کرو اور شادیاں کرو اور گھروں میں رہو۔ میں نے کانوں سے سنے یہ جملے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں۔ کیا پا لیا آپ نے شادی کر کے؟ اللہ اکبر، ہیں کیا پا لیا؟ کیا پا لیا شادی کر کے؟ ایک عزت والی زندگی پالی، اس معاشرے کی ہوس والی نظروں سے بچ گئی، اپنے آپ کو عزت دار کہلایا، تیری ماں بنی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت آئی، یہ پا لیا۔ ابھی کیا پا لیا آپ نے یار جو شادی کر لی؟ مجھے بھی دھونک رہی ہیں، سنا ہے میں نے۔ اس لڑکی نے بھی ایسے کہا اور دیکھ لیں پھر آخر میں 45-40 سال تک وہ گڑ گڑاتی رہی اور اس کا رشتہ نہ ہوا۔ اللہ کو تکبر اتنا ناپسند ہے، اور خاص طور پہ جو ہم ماں باپ کے ساتھ جملہ بول جائیں، اللہ گناہوں کی سزا اس کو بیماری کی صورت میں دی، صرف ہاتھ ہی خراب تھے نا، ڈاکٹر بھی تھی، پڑھی لکھی بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن رشتہ نہیں ہو رہا۔ ابھی بھی کئی ایسی آنٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، عورتیں ہیں جو بیرسٹرز ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے کیونکہ شروع میں وہ تکبر پر تھی کہ ہم کچھ بن گئی ہیں، ہم نے دنیا فتح کر لی ہے، عورت کے نام سے ان کو نفرت ہونے لگی تھی۔ اب دیکھیں پھر کہاں ہے وہ۔ ہاں، تکبر نہیں کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر میں نے کوئی نعمت دی ہے تو میں چھین بھی سکتا ہوں، میں چھین بھی سکتا ہوں۔ اللہ چھیننے پہ قادر، اللہ دینے پہ قادر، اللہ زندہ کو مردہ قرار دینے پہ قادر، اللہ مردہ کو زندہ کرنے پہ قادر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔